ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو فتح مبین ہمیں حاصل ہوئی ہے اس میں ہر شعبے نے جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کیا. میں صرف ٹی وی ٹوڈے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جس دن پہلے دن پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس پر ہم نے پروگرام کیا تھا اور فاروق بنگئی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ اس پر جو ہے انڈیا لازمی جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرے گا, اور وہی کچھ ہوا. پھر ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جنگ کے پہلے فیز میں جو ہے وہ اٹیک ہوگا اور پاکستان اس کا بڑا بھرپور جواب دے گا, اور وہی ہوا. پاکستان نے بڑا بھرپور جواب دیا. اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب یہ پاکستان جواب دے گا تو پھر جو ہے وہ سفارتی محاذ گرم ہو جائے گا اور ڈپلومیٹک سطح پر جو ہے وہ اس کو فورسز جو ہیں وہ اس میں انٹر ہو جائیں گی اور وہ اس کو رکوانے کی کوشش کریں گی, اور پھر ویسے ہی ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب مارکو روبیو کا فون آیا تو ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ شاید اب جو ہے وہ پاکستان نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے گا. تو یقینی طور پر یہ ساری چیزیں درست ثابت ہوئیں. جی اس حوالے سے ہم فاروق بنگئی صاحب سے جانتے ہیں. جی فاروق بنگئی صاحب, ہمارے جو جتنے پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے بھی اس پر گفتگو کی اور بڑی جو ہے اس کا کریڈٹ ٹی وی ٹوڈے کو جاتا ہے کہ ہم نے بڑی کریکٹ انفارمیشن اپنے ناظرین تک پہنچائیں. آپ نے بھی بہت اچھی جتنے بھی آپ نے پیشین گوئیاں کی یا آپ نے تجزیہ کیا وہ درست ثابت ہوا. تو کیا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن تھی یا آپ نے میاں نواز شریف کی طرح یہ جنگ ڈیزائن کی ہوئی تھی؟ نہیں صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تو پوری قوم نے جو ہے نا پوری قوم نے اس میں حصہ لیا ہے جی, اور یہ نصر من اللہ ہے. بس پہلی بات تو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی خاص ہماری اوپر. ہاں صحیح, ہاں کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پولیٹیکل فورسز نے بھی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. آرمڈ فورسز جو ہے وہ تو فرنٹ پہ لڑ رہی تھی جی, اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پولیٹیکل فورسز کے علاوہ آپ میڈیا نے, سوشل میڈیا نے, سب نے حصہ ڈالا ہے صحیح, اور ٹکا کر کے مطلب اتحاد کا مظاہرہ کر کے انڈیا کو جواب دیا ہے. یہ اجتماعی فتح ہے ہماری قوم کی. پہلی بات تو یہ ہے. باقی چیز یہ ہے ٹی وی ٹوڈے نے جو کچھ آپ جیسا فرما رہے ہیں ظاہر ہے ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں جی, اور ناظرین تک وہ باتیں پہنچائی ہے جو بالکل انفارمیشن پر اور کوئی مطلب ہے کہ معلومات جو ہمیں جو ان معلومات تک رسائی تھی وہ ہم نے پہنچایا ہے. ڈیزائن ہم نے نہیں کیا, آپ کو پتہ ہے ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا اس میں میرے علاوہ یہ نہیں ہے کہ میں نے بتایا, کئی چیزیں جنرل لودھی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہاں بتایا تھا کہ جی شروع وہ کریں گے ختم ہم کریں گے. برگیڈیئر فاروق صاحب نے بھی بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو جی, کہ جی یہ جو ہوگا وہ کل بھی کوئی میزائل پھینک دے اور یہاں پہ ایگریشن کرے, کچھ بھی وہ سے مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے کر سکتے ہیں کچھ. اور کرنل جاوید ظہور صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جناب وہ آپ دیکھیں وہ کرے گا. اور اگر آپ کو یاد ہو ہم تیار ہے کہ ہم بیٹھی ہوئی تھی تو اس میں آپ نے کہا تھا آج یہ 2 دن جو ہے نا آج کی رات اور 1-2 دن بہت اہم ہے. حالانکہ ایک بڑے مطلب ہے کہ انٹرنیشنل اخبار کے حوالے سے ایک سٹوری آئی بریکنگ نیوز, لیکن اس وقت بھی ہم نے کہا نا بھائی کہانی کچھ اور ہے. ہم گھروں کو پہنچے تھے کہ حملہ ہو گیا. جی, یہ جو چیزیں ہوتی ہے سر ان پٹس آتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک. اب فرسٹ راؤنڈ جو میں نے کہا تھا اس لیے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں تھی اس میں. ایک تو ٹرمپ جنگیں نہیں چاہتا ہے, ہمیں پتا تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ انڈیا کی حرکتیں ایسی تھی, مجھے پتا تھا کہ یہ ڈرامہ فالس فلیگ آپریشن ہے اس کی. میں تو 4 مہینے سے کہہ رہا تھا وہ لڑائی کرے گا, وہاں سے حملہ کرے گا. حملہ اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ اس نے یہ آپریشن جو کیا تھا فالس اس لیے دہشت گردی خود کیا اور ہمارے اوپر ڈال دیا, کیونکہ وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں آتا تھا, تحقیقات پہ نہیں, تھرڈ پارٹی انکوائری پہ بھی نہیں آ رہا تھا. تو اس کا ایم یہی ہے. اس کے بعد پھر ان کی جو حرکت تھی, جو کچھ تھا, جو ہماری تیاری تھی, جس حوالے سے جو ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی, ہمیں پتا تھا کہ ہم نے جواب سخت دینا ہے. اور آپ کو پتا ہے ریٹیلیشن کا جواب بڑا زبردست, ریٹیلیشن جو بندہ کرتا ہے تو ہلا کر کے رکھ دیتا ہے.
پھر ڈپلومیٹک فورسز بھی یہ تھی کہ تمام جتنی بھی اچھا لیکن ہمارے ساتھ تھے، بنگش صاحب اس پر تو انڈیا کو بھی اندازہ نہیں تھا اور بیرونی دنیا کو بھی اس بارے میں اندازہ نہیں تھا، آپ کو کیسے اندازہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت خوفناک جواب دے گا؟ دیکھیں سر، گزشتہ 10-15 سال میں ہم نے جو ترقی کی ہے نا، یہ ہائی ٹیک وار ہے. ٹھیک، میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو آپ دنوں میں کرتے تھے اب منٹوں میں آپ کر لیتے ہیں. صحیح. اب دیکھنا 40 میں نے پہلے بھی بتایا کہ 40 منٹ میں آپ نے اڑا کر کے رکھ دیا. انٹرنیشنل کمپنی کو بھی نقصان ہوا اور ان کا جو ہونا تھا ہونا وہ تو ہو گیا ہے. وہ یہ دیکھیں پھر آپ کا ایک چیز ہوتی ہے کہ میں کہتا تھا کہ ہمارے مطلب ہے کہ انٹیلیجنس، سرویلینس اور ریکانسس، یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا، یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی کتنی ترقی ہوئی ہے. 1971 توڑا ہے. ہمیں پتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا اب وہ لینڈ سے زیادہ ہوا میں ہوگی اور اس کے لیے ہمارے پاس جو سہولتیں ہیں جی ان سے اندازہ تھا کہ ہم نے مسئلہ تو سٹرائک کا تھا، ٹھیک، ڈرون کیپیبلٹی تھی، ان چیزوں پہ تھا کہ ہم تیار ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے پہلی بار کیا کہ ہمارے پائلٹ جو ہے انہوں نے جس طریقے سے لاک کر کے جس طریقے سے ہٹ کیا ہے. اچھا نہیں، یہاں ایک اور سوال بنتا ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم نے بھی کہا، ایک تو اور ذرائع سے بھی یہ خبریں آئیں کہ ہم نے یہ جو 5 6 یا 7 جتنے بھی طیارے گرائے ہیں اس سے زیادہ گرا سکتے تھے لیکن ہم نے یہاں تک گرا. تو کیونکہ دشمن نے جب آپ پہ حملہ کر دیا تو پھر تو اس پہ جتنا اس کا نقصان ہو سکتا وہ کرنا چاہیے. کیوں ہم نے جو ہے وہ سلیکٹیو سا کام کیا؟ میں صاحب یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس میں جو ہے وہ آپ کسی کو کیئر اینڈ اسپیئر نہیں ہوتے باہر میں جی، لیکن یہ جو چیزیں ہوتے ہیں یہ ایک کمبینیشن، ایک اسٹریٹجی ہے. ایک ایسی ہے جو کمبینیشن آف فیکٹرز ہے کہ جو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنا ڈیفینسو پوسچر دکھانا تھا، ٹھیک، اور لارج اسکیل